چونکہ 2 دن سے محفلیں تھیں اور کل سے بھی محفل ہے، ہم نہیں آ سکے، لیکن مومنین کرام کے دل اور زبان بول رہے تھے کہ یقیناً خوش کیا ہے آپ حضرات کو وجیہ حسن زیدی صاحب نے۔ میں بس ان کے حق میں دعا دیتا ہوں کہ بطفیل 14 معصومین یہ شہنشاہ ترنم مداح اہل بیت وجیہ حسن زیدی جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، پروردگار دنیا کی ہر بلا سے انہیں محفوظ فرمائے۔ میں بدست ادب گزارش کرتا ہوں اس مداح اہل بیت سے کہ تشریف لائیں، اشعار کا نذرانہ بارگاہ اہل بیت میں پیش کریں۔ وجیہ حسن زیدی صاحب کا استقبال ایک باواز بلند صلوات پڑھ کر۔ یقیناً آپ تمام حضرات جس محبت اور خلوص سے میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ تمام حضرات کا ممنون اور متشکر ہوں، اور خاص کر غلامان باب الحوائج اور جمشید صاحب کا، اور یہ ناطق بھائی کی محبت ہے کہ انہوں نے اتنی محبت اور اتنی حوصلہ افزائی کی اور مجھے یہاں دعوت دی۔ سرکار، میں بہت چھوٹا سا، بہت ادنا سا مولا حسین کا ذاکر ہوں، جو کچھ بھی مل رہا ہے اس در کی بدولت مل رہا ہے مجھے۔ ایک دفعہ میں چاہوں گا کہ آپ حضرات اپنی صحت اور سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھ دیں مل کے محمد۔ سرکار 4 مصرے سماعت فرمائیے۔ ناطق بھائی قبلہ۔ دل سکینہ کا احساس بن کے آئے گا، دل سکینہ کا احساس بن کے آئے گا، وہ بے کسوں کے لیے آس بن کے آئے گا۔ بطور خاص سماعت فرمائیے اگلے 2 مصرے۔ دل سکینہ کا احساس بن کے آئے گا، وہ بے کسوں کے لیے آس بن کے آئے گا، اور مٹانے دشمن اہل عزا کو نور علی، مٹانے دشمن اہل عزا کو نور علی، وہ جب بھی آئے گا عباس بن کے آئے گا۔ مٹانے دشمن اہل عزا کو نور علی، وہ جب بھی آئے گا عباس بن کے آئے گا۔ درود پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ حضرات، کل قبلہ نے اپنی تقریر میں ایک آیت کا ذکر کیا تھا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اسی کی روشنی میں، اسی کی ذیل میں ایک منقبت سے چند شعر پیش کر رہا ہوں۔ ناطق بھائی قبلہ اجازت دیجیے گا۔ صلوات پڑھ دیں مل کے پہلے سارے بلند آواز سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ زہرا کے گھر کی عظمت کو بس جانے ہے قرآن،
زہرا کے گھر کی عظمت کو بس جانے ہے قرآن. دو نعمتیں عرش سے لے کر اترا ہے سورہ رحمان. دو نعمتیں عرش سے لے کر اترا ہے سورہ رحمان. ایک حسن ہے ایک حسین ہے لولو والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور بطور خاص یہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ 14 معصوموں کے لیے خالق نے بنائی دنیا. ایک حقیقت پیش کر رہا ہوں. 14 معصوموں کے لیے خالق نے بنائی دنیا. ارے انہی کے واسطے کن کہہ کہہ کر رب نے سجائی دنیا. انہی کے سلامت رہیے. 14 معصوموں کے لیے خالق نے بنائی دنیا. انہی کے واسطے کن کہہ کہہ کر رب نے سجائی دنیا. اور سب پہ ہے واجب ان کی اطاعت جن ہو یا انسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور شعر دیکھیے گا. خود بھی خالق جھوم رہا ہے باتیں کہتے کہتے. نور کے کل بات کی تھی قبلہ نے اپنی تقریر میں کہ بحر یلتقیان. تو سماعت فرمائے گا کیا ہے یہ. خود بھی خالق جھوم رہا ہے بات یہ کہتے کہتے. نور کے 2 ساگر ہیں جو کہ ساتھ ساتھ ہیں بہتے. خود بھی خالق جھوم رہا ہے بات یہ کہتے کہتے. نور کے 2 ساگر ہیں جو کہ ساتھ ساتھ ہیں بہتے. ارے علی و زہرا ہی تو ہیں بحرین یلتقیان. علی مولا فبأي آلاء ربكما تكذبان. خود بھی خالق جھوم رہا ہے بات یہ کہتے کہتے. نور کے 2 ساگر ہیں جو کہ ساتھ ساتھ ہیں بہتے. علی و زہرا ہی تو ہے بحرین یلتقیان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور تیسرا مصرع اس شعر کا بطور خاص پیش کرنا آتے بھائی دیکھیے گا کہ سورج چاند ستارے سب ہیں ان کے حکم سے چلتے. سورج چاند ستارے سب ہیں ان کے حکم سے چلتے. ارے آسماں والے بھی تو ان کی روٹیوں پر ہیں پلتے. سورج چاند ستارے سب ہیں ان کے حکم سے چلتے. آسماں والے بھی تو ان کی روٹیوں پر ہیں پلتے. ارے ڈوبے سورج کو پلٹا دے مت ہونا حیران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور علی علی ہی کہتے ہیں وہ چرند ہوں یا پرندے.
یہ حقیقت ہے جو آیت کی صورت میں آپ حضرات نے یقین پڑھی تو ہوگی. یہ سماعت المعارم سے قبلہ دیکھیے گا. علی علی ہی کہتے ہیں وہ چرند ہوں یا پرندے, ارے علی کے دشمن پر لعنت کرتے ہیں سارے درندے. علی علی ہی کہتے ہیں وہ چرند ہوں یا پرندے, علی کے دشمن پر لعنت کرتے ہیں سارے درندے. منکر حیدر انسانوں سے بہتر ہے حیوان. علی علی ہی کہتے ہیں وہ چرند ہوں یا پرندے, علی کے دشمن پر لعنت کرتے ہیں سارے درندے. منکر حیدر انسانوں سے بہتر ہے حیوان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سارے پڑھیں مل کے اور لطف آئے گا. فبأي آلاء ربكما, اور تم پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور شعر سماعت فرمائیے, آپ کے عقیدے اور آپ کے مطلب کا شعر پیش کر رہا ہوں کہ کہا ہے جب اللہ نے تم ہر شے کو ٹھیک سے تولو, کہا ہے جب اللہ نے تم ہر شے کو ٹھیک سے تولو. ارے اس کا مطلب ہے کہ, ارے اس کا مطلب یہ ہے علی کو دل سے مولا بولو. کہا ہے جب اللہ نے تم ہر شے کو ٹھیک سے تولو, اس کا مطلب یہ ہے علی کو دل سے مولا بولو. ارے ولایت حیدر ہے سب اعمالوں کی میزان. فبأي آلاء ربكما سلامت فبأي آلاء ربكما تكذبان. کہا ہے جب اللہ نے تم ہر شے کو ٹھیک سے تولو, اس کا مطلب یہ ہے علی کو دل سے مولا بولو. ولایت حیدر ہے سب اعمالوں کی میزان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي سلامت رہیے تكذبان. اور دو عالم میں جتنے صلوات پڑھی مل کے محمد والے جب اللہ نے تم ہر شے کو ٹھیک سے تولو, اس کا مطلب یہ ہے علی کو دل سے مولا بولو. اس کا مطلب یہ ہے علی کو دل سے مولا بولو. ارے ولایت حیدر ہے سب اعمالوں کی میزان. فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما. اور دو عالم میں جتنے بھی ہیں ملائکہ کے لشکر, دو عالم میں جتنے بھی ہیں ملائکہ کے لشکر, خدا کی خوشنودی کی خاطر زمین پر آ کر
خدا کی خوشنودی کی خاطر زمین پر آ کر درے علی پر بنتے ہیں باری باری دربار فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما. اور مقطع سے پہلے آخری شعر پیش کر رہا ہوں کہ قرآن میں خالق نے بتلایا ہے جنت کا نقشہ. قرآن میں خالق نے بتلایا ہے جنت کا نقشہ. اس نقشے کو غور سے دیکھا تو ہم نے یہ جانا. اس نقشے کو غور سے دیکھا تو ہم نے یہ جانا. ارے جنت تو ہے بیت علی و زہرا کا دالان. آلائے ربکما تکذبان فبأي. میں پیش کر رہا ہوں. قرآن میں خالق نے بتلایا ہے جنت کا نقشہ. اس نقشے کو غور سے دیکھا تو ہم نے یہ جانا. جنت تو ہے بیت علی و زہرا کا دالان فبأي آلاء ربکما. اور مقطع کا شعر پیش کر رہا ہوں کہ سنا دو دنیا والوں کو تم یہ پیام اے ماجد جو نہیں کرتے آل نبی کا احترام اے ماجد. ایسے مسلمانوں سے تو اچھے تھے اہل نجران. فبأي آلاء ربکما تکذبان. سنا دو دنیا والوں کو تم یہ پیام اے ماجد جو نہیں کرتے آل نبی کا احترام اے ماجد. ایسے مسلمانوں سے تو اچھے تھے اہل نجران. فبأي آلاء ربکما فبأي آلاء ربکما تکذبان. درود پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. سرکار چونکہ آج قبلہ کو بھی علم کے حوالے سے ہی تقریر کرنی ہے تو اسی حوالے سے ایک مسدس کے چند بند پیش کر رہا ہوں. عنوان ہے علم. سماعت فرمائیے گا. ایک مصرے پہ توجہات کا طالب آپ تمام حضرات پر قبلہ مل کے سارے مل کے ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہے جوہر صفات نبوت یہی علم ہے منزلت شناس امامت یہی علم ہے ہم مزاج بزم طہارت یہی علم ہے ہم مزاج بزم طہارت یہی علم ہے رہنمائے ملک شفاعت یہی علم اور محشر میں دست شافعِ محشر پہ آئے گا ارے پل جیسے اس کے کیا کوئی پنجہ ملائے گا پنجے سے اس کے کیا کوئی پنجہ ملائے گا
صفات نبوت یہی علم ہے، منزلت شناس امامت یہی علم ہے، ہم مزاج بزم طہارت یہی علم ہے، رہنمائے ملک شفاعت یہی علم، اور محشر میں دست شافعے محشر پہ آئے گا، ارے پنجے سے اس کے کیا کوئی پنجہ ملائے گا، پنجے سے اس کے کیا کوئی پنجہ ملائے گا۔ اور یہ بند بطور خاص پنجے کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، والشمس والقمر کا بھی پنجے میں نور ہے، والفجر کی سحر کا بھی پنجے میں نور ہے، والنجم کے ثمر کا بھی پنجے میں نور ہے، واللیل کے سفر کا بھی پنجے میں نور ہے، واللیل کے سفر کا بھی پنجے میں نور ہے، اور پنجہ شبیہ دست امام انام ہے، ارے مطلب یہ ہے کہ بیعت فاسق حرام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بیعت فاسق حرام ہے، اور سبط رسول وارث اوصاف انبیاء، کہتے تھے ہر نبی کی وراثت ہے یہ لواء، یہ اس کو دوں گا جو ہو شجاعت میں مرتضی، یہ اس کو دوں گا جو ہو شجاعت میں مرتضی، اور جس میں ہو ضبط جوش ذکاوت حیا وفا، جس میں ہو ضبط جوش ذکاوت حیا وفا، اور اسلام کے وقار کا عکاس ہے علم، مطلب یہ تھا وراثت عباس ہے۔ مطلب یہ تھا وراثت عباس ہے علم، اور غیروں کو یہ علم نہ ملا یہ علم رہا، علم اور علم اس کا لطف لیجیے سرکار، غیروں کو یہ علم نہ ملا یہ علم رہا، بس ایک علی کے حق میں نبی کا کرم رہا، بس ایک علی کے حق میں نبی کا کرم رہا، اور ہاشم کے خاندان کو حاصل حشم رہا، ہاشم کے خاندان کو حاصل حشم رہا، تا حشر اس گھرانے کا اونچا علم، تا حشر اس گھرانے کا اونچا علم رہا، اور نسل علی کا ورثہ رہا علم اور علم، ارے کوئی نہ ان سے چھین سکا علم اور علم۔
سلامت رہیے آپ، آباد رہیں، زندہ باد. غیروں کو یہ علم نہ ملا، یہ علم رہا بس ایک نبی کے حق میں، بس ایک علی کے حق میں نبی کا کرم رہا. ہاشم کے خاندان کو حاصل حشم رہا، تا حشر اس گھرانے کا اونچا علم رہا. نسل علی کا ورثہ رہا، علم اور علم کوئی نہ ان سے چھین سکا، علم اور علم.